اگر ہماری مسجد دور ہے اور کسی اور مذہب والوں کی مسجد قریب ہے تو اپنی مسجد، بابا اپنی مسجد میں نماز پڑھو، میں دوسرے کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کا آپ کو جواز کا فتویٰ نہیں دیتا۔ میری گردن میں اتنی مضبوطی نہیں ہے کہ جہنم کی پل بن سکے۔ یہ آئے فرقہ پرستی کی لعنت، کہ فرقہ پرستی کی لعنت میں آ کر ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، آدھی آدھی حدیثیں بیان کر کے۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا بیان۔ سر یہ میرا چیلنج ہے بریلویوں کو، دیوبند کو، اہل حدیث کو، کہ کوئی ایسی حدیث نکالیں، ایسی حدیث بتائیں جس میں یہ بیان ہو کہ ان فلاں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو فتوی جو صحابہ کی روایات ملے گی وہ نماز پڑھنے کے بارے میں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ملے گا، نماز پڑھنے کے بارے میں ملے گا کہ امام کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ فلاں مولوی کا فتویٰ ہے، فلاں امام کا فتویٰ ہے، فلاں مفتی کا فتویٰ ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز مت پڑھو، امام کعبہ کے پیچھے نماز مت پڑھو، تو ہم فتویٰ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حسن بصری کا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو دکھا رہے ہیں، تو آپ ہمیں بابوں کے فتوے دکھا رہے ہو، لے جاؤ اپنے باب یہاں سے، ضرورت ہی نہیں ہے آپ کے بابوں کی ہمیں، جب ہمارے پاس خلفائے راشدین کے فتوے موجود ہیں، صحابہ کے فتوے موجود ہیں۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا بیان۔ سب سے پہلے وہ حسن بصری کا قول لے کر آیا ہے، وہ حسن بصری جس نے 70 صحابہ کی شاگردی اختیار کی، یعنی کہ 70 صحابہ کی صحبت اختیار کی، 70 صحابہ سے وہ ملے ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لو، اس کی بدعت کا جو گناہ ہے اسی کے سر کے اوپر ہوگا، یعنی کہ جو بدعت کرتا ہے اس کا گناہ اسی کے سر کے اوپر ہوگا، لیکن ان کے پیچھے تم نماز پڑھ لو۔ اگر امام اپنی نماز پوری نہ کرے، بخاری میں 694 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، بس اگر امام نے ٹھیک نماز پڑھائی تو اس کا ثواب جو ہے نا ملے گا، تمہیں بھی ملے گا اور امام کو بھی ملے گا۔ اگر امام نے غلطی کی تو تمہاری نماز کا جو ثواب ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا، غلطی کا جو وبال ہے وہ امام کے اوپر ہی رہے گا۔ یعنی کہ اگر امام غلطی کرے نماز میں تو امام کی غلطی امام پر ہی وبال ہوگا، مقتدی کی نماز ٹھیک ہوگی، مقتدی کو پورا ثواب ملے گا۔